مضبوط ہو جائے. ہم ایمان میں اللہ رسول کے ایمان میں ہم مضبوط نہ ہوئے ہم اور کمزور ہو گئے. تو یہ تو ہمیں پوچھو گی نا قیامت والے دن کہ تو فلاں آدمی کے پاس کیوں بیٹھتا تھا, اس کی کتاب کا کیوں مطالعہ کرتا تھا, تیری نیت کیا تھی. ٹھیک ہے, اگر تو کہے گا میں اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے یہ سارے علم لیے تھے, تو کہا جب تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے تھے تو انہیں لوگوں کو بانٹ کیوں رہا تھا, انہیں کیوں دور کر رہا تھا, ان کو بھی کرے. تو یہ کتابیں لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آسان کرنا علم کو, کیا کرنا آسان ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو دین میں آگے بڑھنے کے لیے. دین میں آگے بڑھنے کے لیے تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو, اس لیے عالم دین, محدث, عارفین, اولیاء تمہارے لیے لکھ کر گئے, شیخ لکھ کر گئے علم کی کتابیں, تاکہ تمہیں کوئی الجھن پیش آئے تو ہم اس کا کسی نہ کسی بیان میں حل کیا ہوگا اور تمہارے اندر سے شک ختم ہو جائے گا اور تم قرآن کو قریب سے دیکھنے والے ہو جاؤ گے. یہ مقصد تھا کتابیں لکھنے کا. یہ مقصد نہیں تھا کہ انہی کتابوں کو تم آپس میں جھگڑا بنا لو, ان علموں سے تم آپس میں لڑتے ہو. وہ علم تمہیں کیا ہے, روشنی دیں گے. کس طرف دے کے جائے؟ جہاں سے روشنی آتی ہے, یعنی کہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن, اللہ کی کتاب کی روشنی. تو یہ چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں, کیا ہے یہ چراغ ہیں, کس کی دلیل کے لیے؟ جو اللہ رسول نے جلایا ہوا چراغ, یعنی کہ قرآن حدیث. ایک روشنی سے دوسری روشنی سے واقف ہونے کے لیے. تو علم ایک سے دوسری روشنی کی طرف تمہیں بلاتا ہے. جب تجھے ان عالموں کی کتابوں میں سے تم قرآن کی طرف ہی نہیں آئے تو یہ کتابیں تمہیں کوئی نفع نہیں دے رہی. تو یہ کتابیں بھی اللہ رسول کی طرف بلانے کے لیے انہوں نے لکھی, تاکہ تم اپنی زبانوں میں آسانی سے ان کے مطلب, مفہوم, ان کا خلاصہ, ان کی تفسیر پڑھ سکو. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم یہ کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, اور عالم دین اور محدث اور عارفین اور اولیاء اور شیخین کیوں کتابیں لکھ کر گئے ہیں, کیوں اتنی کتابیں لکھ کر گئے ہیں, تاکہ تم لوگوں کو آسانیاں ملیں اور اس آسانیوں سے آگے بڑھو, یعنی کہ قرآن و حدیث کی طرف بڑھو, اور اس علم کو حاصل کرنے میں تمہیں ان کی مدد ملے گی. عالم دین تمہارے مددگار. تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے مددگار کون ہیں, کہا عالم دین, جن کے علم کی وجہ سے تم اللہ رسول کو جاننے لگ گئے, پہچاننے لگ گئے, ماننے لگ گئے, اور مان کر ان کے قریب ہونے لگ گئے, اور وہ عمل کرنے لگ گئے جس سے اللہ رسول خوش ہوگا. یہ کتابیں اس لیے لکھی گئی تھی تاکہ تم ان کتابوں سے ان عملوں کو تلاش کرو جن عمل سے, جن علم سے, جن اتباع سے, جن عبادت سے, جن پاکی سے, جن اخلاق سے اللہ رسول کا تمہیں قرب ملے. تو یہ اس لیے کتابیں لکھ کر جاتے ہیں عالم دین, عالم دین کا اور محدثین کا, ٹھیک ہے, اور شیخ اور قرآن جو شیخ ہیں بڑے بڑے, یعنی کہ برگزیدہ لوگ, ان کی تصنیف تمہارے لیے کیا ہے, ایک راستہ ہے. کہاں تک جانے کا؟ اللہ رسول کے قریب جانے کا. جب اللہ رسول کے قریب یعنی کہ قرب کے تم متلاشی ہو گئے تو کسی نہ کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کے تم علم لو گے, تاکہ علم سے تمہیں حق کا پتہ چلے کہ دین میں حق کیا اور دین کس کو کہتے ہیں. اب تاریخ بھی تمہیں یہی بتائیں گے,
دین بھی تمہیں، اور تاریخوں میں مختلف وقت کے لوگ قابض رہے، کیا رہے، مگر دین ہمیشہ اللہ رسول کا رہے گا۔ ہمیشہ جو چیز رہے اس کو کبھی نہ چھوڑو، جو عارضی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے صوفیاء کرام کہ اگر ہماری بات قرآن حدیث کے کہیں مخالف ہوتی ہے یا اس سے بڑھ کر ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ حد کراس کر جاتے ہیں، تو وہ علم ہمارا مت پھیلانا اور مت کسی کو دینا اور نہ اس پہ عمل کرنا، اللہ رسول کی بات پہ عمل کرنا، اللہ رسول کے فرمان پہ عمل کرنا، اللہ رسول کے حکم کی اتباع کرنا، اور اللہ رسول کی خوش نیتی یعنی کہ خوشی اور رضا کے لیے کام کرنا۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے عالم دین کی رضا کے لیے کام کرنا، اللہ رسول۔ اگر ان کا بھی ساتھ دینا، عالم دین، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام، شیخین، ان کا بھی اگر تو نے ساتھ دینا تو صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے دینا ہے، ذاتی ان کی وجہ سے ان کا ساتھ دینا بھی حکم ہے کہ بھئی میں کسی پیر کی خدمت کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ رسول کی طرف سے کر رہا ہوں کہ برگزیدہ میں نے اسے سمجھا، قدر والا اسے سمجھا، عزت والا میں نے اسے سمجھا، مخلص میں نے اسے سمجھا، دوست اسے میں نے سمجھا، رہنما اسے میں نے سمجھا، ہمدرد اسے میں نے سمجھا، احساس کرنے والا اسے میں نے سمجھا۔ پہلے تو اسے سمجھ تو صحیح، اسے تو کیا کیا سمجھتا ہے، پھر جا کے تمہیں دین کہے گا، تم پھر اس کی خدمت بھی کرو۔ تمہیں پہلے یہ تو جاننا ہے نا کہ میں کسی عالم دین کو کیا سمجھتا ہوں اپنے دل سے، میں اس کی کیا عزت کرتا ہوں اپنے دل سے، پھر دین تمہیں کہے گا جس کی عزت کرتے ہو اس کے عزت کے محبت بھی بنو، یعنی پہرے دار۔ پھر تو پیر کا پہرے دار بھی بننا تیرے لیے لازم ہے، عالم دین کا پہرے دار بھی بننا لازم ہے، یعنی کہ اس کے دکھ اور سکھ میں اس کے ساتھ دینا۔ یہ مومن کا شیوا ہے کہ مومن وہی ہے جو دکھ اور سکھ میں ساتھ دے۔ اگر عالم ہے، ولی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، بزرگ ہے، برگزیدہ ہے، تیرے ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، کوئی سی بھی حالت میں کوئی دکھ میں ہے تو اس کے دکھ میں اس کے لیے کیا بن، راحت بن، ٹھیک ہے؟ کبھی مریض اور پیر کے لیے راحت بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ جب اس نے یہ پڑھا ہوتا ہے۔ پھر پیر کبھی یہ کہتا ہے کہ فلاں مریض کی وجہ سے مجھے راحت ملتی ہے جب میں اسے دیکھتا ہوں، اور کبھی مریض کہتا ہے کہ پیر کی وجہ سے مجھے راحت ملتی ہے جب میں اسے دیکھتا ہوں۔ تو راحت کے بارے میں جب ہم نے پڑھا ہوگا تو راحت تو انسان کو لینی لازم ہے، بغیر راحت کے انسان بے چین رہتا ہے، اور بے چینی انسان کو تبھی راحت عطا کرتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اپنے بڑوں یا قرآن یا عبادت یا کسی کے قرب میں آ کر اللہ رسول کی بات سنے گا تو اس کے دل کو راحت ملے گی، یعنی کہ اطمینان ملے گا۔ جس کے قلب میں اطمینان نفس ہوگا یعنی کہ مطمئن نفس ہوگا وہی تو راحت والا ہوگا۔ پیر اور عالم دین تمہیں کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ کے بارے میں بتائیں گے کہ نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں اور یہ کسے اللہ دیتا ہے اور کس طرح یہ نفس مطمئن ملتا ہے اور کیسے اس نفس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس نفس کی کتنی اقسامیں ہوتی ہیں، اور کون سا نفس اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نفس رکھنے والے کو بھی اپنا دوست کہا ہے، ایک کہا ولی دوست، ایک کہا نفس، جو اپنے نفس کو ملامت کرے، کیا کرے؟ وہ نفس بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، یعنی کہ ملامت کرنے والا نفس بھی اللہ کا دوست ہے، جو اپنے نفس کو ملامت کرے۔ کیا کرے؟ ملامت کس کو کہتے ہیں؟
یعنی کہ استغفار توبہ نادم ہو. ٹھیک ہے. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نادم ہوں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے نفس کو کوسیں گے، برائی سے روکیں گے اور اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، تو نفس مطمئنہ عطا کرے گا نا اللہ. یہ جب ہم علم لیں گے تو جس سے ہم نے علم لیا، کیا لیا؟ پھر حدیث کہے گی، بزرگان دین کے قول ہمیں بتائیں گے کہ استاد کی عزت کرنا تمہارے لیے لازم ہے، جس طرح ماں باپ کی عزت کرنا لازم ہے. تو عزت کے پہلو میں جب آ کے ہم پیر فقیر کو اپنا استاد رہنما، الفاظوں میں مختلف مقام ہے. کیا شیخ کہنا عربی میں یا فارسی میں، استاد کہنا، یہ مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں. کیا ٹھیک ہے. تو جب ہم اسے کہیں گے تو ہے تو اصل وہی ہے نا، رہنما. استاد بھی رہنما، یعنی تو تجھے راستوں کی خبر دینے والا. کون سا راستے؟ زمین اور آسمان کے. وہ دین کا استاد ہے، اور جو تمہیں صرف زمین کے راستے کی خبریں دے، ٹھیک ہے، وہ صرف نفسی استاد ہے، ایمانی استاد نہیں. ایمانی استاد کون ہے؟ جو تمہیں دین میں آسمانوں کے خزانوں کی بھی خبریں دے اور زمین کے خزانوں کی بھی خبریں دے، اور آسمانوں کے خزانوں کو بھی حاصل کرنے کے طریقے بتائے اور زمین کے خزانوں کو بھی حاصل کرنے کے طریقے بتائے. جو استاد تجھے طریقے بتائے گا آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کو حاصل کرنے کے، وہ مومن ہوگا استاد، یعنی کہ اللہ والا ہوگا. اور جو صرف تمہیں زمینی خزانوں کے طریقے بتائے، وہ صرف دنیا دار ہوگا، یعنی کہ نور کے خزانے اور زمین کے خزانے. جو تمہیں نوری خزانے بتائے اور زمین کے بھی بتائے، وہ ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو تجھے صرف اور صرف دنیا کے بارے میں بتائے، آخرت کے بارے نہ بتائے، اللہ کے انعام کے خزانوں کے بارے میں نہ بتائے، جنت کے بارے میں نہ بتائے، وحی کے بارے میں نہ بتائے، نبیوں اور رسولوں کے بارے میں نہ بتائے، آسمانی کتابوں کے بارے میں نہ بتائے، اللہ کی وحدت اور توحید کے بارے میں نہ بتائے، اور فرشتوں کے بارے میں نہ بتائے، وہ بھی مومن استاد نہیں ہوتا، مگر وہ بھی علم والا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مگر اس نے علم صرف نفسوں کا لیا، روحوں کا نہیں لیا، فرشتوں والا نہیں لیا، آسمانی کتابوں والا نہیں لیا، اللہ کی توحید، بے نیازی اور بخشش والا علم نہیں لیا، نبی کی رحمت، رسالت، اتباع اور شان اور عظمت، پاکی اور معراج والا علم نہیں لیا. اب کتنے علم کسی نے لیے ہیں اور کتنے نہیں لیا ہے، اس علم کی وجہ سے اس کے اللہ درجے پھر بلند کرتا ہے. یہ فلاں کے پاس کتنا ہوگا، فلاں کے پاس کتنا ہوگا. ایک کے پاس صرف ایک دو جڑی بوٹی کا علم ہے، وہ ساری زندگی ایک دو جڑی بوٹی سے ہی لوگوں کو شفا دے رہا ہوتا ہے. لوگ اسے نہیں مانتے کہ اس سے شفا ملی. تو علم سب کے پاس ہوتا ہے، علم سب کے پاس ہوتا ہے، مگر یہ لازم نہیں ہے کہ سب علم میں ایمان والے ہوں اور سب ایمان والے ہو کر نور والے ہوں اور نور والے ہو کے سلامتی والے ہوں. یہ لازم نہیں ہے. وہ جسے اللہ کرے، جس پہ اللہ احسان کرے، وہ اللہ کے احسان ہے. اس لیے ظاہر کیا دلیل ہے؟ علم ہی احسانوں کی دلیل ہے، علم ہی نیکیوں کی دلیل ہے، علم ہی رسولوں کی دلیل ہے، علم ہی اللہ کی توحید کی دلیل ہے، علم ہی نشانیوں کی دلیل ہے، علم ہی قدر کی دلیل ہے، علم ہی برگزیدہ ہستیوں کی دلیل ہے، اور علم ہی
انبیاء کی قدروں کی دلیل ہے، اور علم ہی کتابوں کی دلیل ہے، علم ہی فرشتوں کی دلیل ہے، علم ہی تمام مخلوق کی دلیل ہے، اور علم ہی زمین آسمان اور موت اور زندگی کی دلیل ہے۔ تو جب ہر دلیل تجھے علم سے ملی، تو ہر دلیل کو مانتا ہے، تو پھر اللہ رسول کو کیا نہیں مانتا؟ یہ تجھ سے پوچھا، ٹھیک ہے؟ کہ علم سے ایک چیز تو مانتا تھا، اور دوسرا جب تمہیں بتاتا تھا علم سے اللہ کو بھی مان، تو اللہ کا منکر ہو جاتا۔ تو علم ہی ان کے لیے پھر گلے کا طوق ہوگا، جو اللہ کے منکر ہوں گے، اس کے رسول کے منکر ہوں گے، آسمانی کتابوں کے منکر ہوں گے۔ اللہ کہے گا ان کا علم ہی ان کے لیے جہنم ہے، ان کو جہنم کی طرف لے کر گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا علم انہیں جہنم میں لے جائے گا، تو وہ علم سے دنیا کے نافع تو حاصل کر رہے ہوں گے، مگر علم سے اللہ رسول کی خوشنودی، اللہ رسول کی رضا، اللہ رسول کی اطاعت، اللہ رسول کا قرب، اللہ رسول کی پاکی اور اللہ رسول کی سلامتی اور رحمت کو حاصل نہیں کر پاتے ہوں گے۔ باقی ہر چیزیں وہ حاصل کرتے ہوں گے علم سے۔ تو یہ بھی دیکھنا علم سے کیا کیا لوگ حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں دیا ہے، اب تیری مرضی ہے تو علم سے کیا حاصل کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو علم کے بغیر کچھ حاصل کر سکے، علم کے بغیر۔ اس لیے ہر انسان نے علم سے ہی حاصل کیا، یہاں تک ابلیس نے بھی علم سے ہی حاصل کیا، کیونکہ علم ہی تو عبادت کے طریقے بتائے گا۔ اگر ابلیس نے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب، فرشتوں میں سرداری، یہ ساری ولایت، علم عالم بنا، تو کس بنا پر بنا؟ اللہ نے اسے علم دیا تھا عبادت کرنے کا، علم بتایا تھا تو عبادت کر کے اس نے یہ مقام پایا۔ اگر اس کے پاس بھی علم نہ ہوتا کہ کس کی عبادت کرنی ہے، تو وہ اسی مقام کا مالک کیسے ہوتا؟ اسے علم تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ کون دینے والا ہے؟ اللہ نوازنے والا ہے، اللہ درجے بلند کرنے والا ہے۔ اللہ سے جو میں مانگوں گا وہ مجھے ملے گا۔ اب مسلمان کو جب ابلیس کے بارے میں پتا ہو کہ ابلیس کا اللہ پہ بھروسے کا عقیدہ کیا تھا، ہم اس طرح بھی عقیدہ نہ رکھیں تو ہم تو ابلیس سے بھی بدتر ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بدتر کس وجہ سے ہوا؟ صرف سجدہ آدم کو نہیں کیا، مگر وہ عظمت والا کیسے ہوا تھا؟ سجدے کر کے ہوا تھا۔ جس دور میں لوگ سجدہ ہی بھول جائیں، جس سجدے کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو اتنے درجے عطا کیے، ایسے مسلمانوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ نے پہلے ابلیس کے بارے میں تمہیں سب خبریں دی۔ ابلیس کیا تھا؟ زاہد وہ تھا، تقوی والا وہ تھا، پرہیزگار وہ تھا، ولی وہ تھا، عالم وہ تھا، سردار وہ تھا، ٹھیک ہے؟ سب کچھ وہ تھا۔ ہمیں جب پتا چلا کہ ابلیس کو اللہ نے یہ سارے درجے دیے تھے اور پوری کائنات یعنی کہ اللہ کی تمام مخلوق وہ ابلیس کو سردار مانتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ درس بھی دیتا تھا، کن کو دیتا تھا؟ فرشتوں کو۔ جو ابلیس فرشتوں کو درس دیتا ہو یعنی کہ علم دیتا ہو، اس ابلیس کے پاس پھر کتنا علم ہوگا؟ اس کے علم کی بھی تو معراج دے، تو فرشتوں کو تعلیم دینے لگ گیا۔ فرشتوں کو آج تک کوئی انسان تو نہیں دے سکا فرشتوں کا تعلیم، مگر اس نے دی۔ آسمانوں پر جا کر مجلسیں پڑھتا تھا، علم دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ ایسا مقام اللہ نے کس وجہ سے اسے دیا؟ کہا وہ میرے سجدے سے یعنی کہ میرے آگے سے ساری نہیں اٹھاتا تھا جب تک میں اسے دے نہیں دیتا تھا، اور دیتا تھا پھر
وہ سجدہ کرتا تھا، پھر میں دیتا تھا، پھر وہ سجدہ کرتا تھا، وہ سجدے کرتا رہا، میں اسے دیتا رہا، اور جب اس نے سجدے کرنے سے انکار کر دیا، وہ ساری دولتیں میں نے اس کے گلے میں لعنت کے طوق پہنا دیا، وہی دولت لے کے نیچے اترا، واپس میں نے کوئی نہیں لی۔ اللہ نے ابلیس سے کوئی دولت واپس نہیں لی، سب خبریں جانتا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ ساری دولتیں اس کے لیے لعنت بن گئی۔ وہی فرشتے، وہی کتابیں، وہی سارے اسم اس کے لیے اب لعنت بن گئے۔ وہی عبادت جس سے اس کو اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا، وہی عبادت آج اس کے لیے لعنت ہے، یعنی دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ جو وہ خود کرتا تھا آج اسی چیزوں سے اس کو آگ لگتی ہے، آگ لگتی ہے، یعنی کہ انسان کو کرتے ہوئے دیکھ کے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، ہاں بگولا۔ جب ہم پڑھیں گے وہی چیزیں، آج کا مومن انسان کو اللہ نے وہی چیزیں کہا کر میرا اگر تو قرب چاہتا ہے، مگر ابلیس کو اس اللہ کے قرب میں بندے کا جانا اب ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ جل گیا جائے، اب اللہ کے قریب نہیں جانے دیتا، قریب نہیں جانے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن حدیث میں اور آسمانی کتابوں میں وضاحت سے کیوں اشارے دیے ہیں؟ تاکہ تم جان جاؤ کہ جب اللہ کسی کو پسند نہیں کرتا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کو جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، رد کر دیتا ہے، وہ اللہ کو جانتا ہے، جان کر بھی مخالفت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فطرت جس میں پائی جائے کہ تو یا میں کسی کو اچھی طرح جانتے ہوں اور بعد میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں تو سمجھ لینا یہ فطرت ابلیس میں پائی جاتی ہے۔ جان کر بندہ فطرت والا کیا ہوتا ہے؟ نافع کو مان لیتا ہے۔ جب اللہ نے اسے سارے نافع دیے، وہ نافع کو تو مانتا تھا نا، تو سجدے میں نافع کیوں مانگتا تھا اللہ سے؟ تو نافع مانتا تھا۔ آج وہی نافع آدم کی اولاد اللہ سے مانگتی ہے اور ان نافعوں کو مانتی ہے تو مانگتی ہے نا، مگر ابلیس ان نافعوں سے میں روکتا کیوں ہے؟ چل گیا، کیا چل گیا حسد کی آگ میں۔ اس لیے جب کسی کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو اسے انعام کا پتہ ہوتا ہے، مگر دوسرے کو انعام میں دیکھ کے جلتا ہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جس کے دل میں حسد ہوگا اس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہوگا، چاہے علم جتنا مرضی اس کے پاس ہو، عبادت جتنی مرضی اس کے پاس ہو، جس طرح ابلیس کے پاس عبادت جتنی مرضی حسد کی وجہ سے نہیں ختم ہو گئی عبادت، وہی عبادت اس کے لیے لعنت بن گئی۔ آج جتنی عبادت تو کرتا ہے تیری وجہ سے روتا کون ہے؟ ابلیس روتا ہے، اور جب تو نہیں کرتا تو خوش کون ہوتا ہے؟ ابلیس خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں ابلیس کے بارے میں پتا ہوگا کہ ہماری خوشی سے سب سے پہلے اگر کوئی دنیا میں مخلوق میں کوئی جلتا ہے تو ابلیس اور شیاطین جلتے ہیں، اور کافر جلتے ہیں، اور منافق جلتے ہیں، یعنی کہ حاضری، ٹھیک ہے۔ اور ہماری خوشی سے خوش کوئی ہوتا ہے تو اللہ رسول، ایمان والے ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی خوشی کو دیکھنا چاہیے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہماری خوشی کیا ہے، تو اب ہم علم سے جانیں گے کہ محمد تیری خوشی کیا ہے؟ کہا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ جب مومن کو پتہ ہوگا میری خوشی صرف اور صرف
اللہ کی رضا ہے، میں اللہ کی رضا کو ہی اپنی خوشی سمجھتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں اس کی مخلوق کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے اگر تو مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے تو میری مخلوق کو بھی خوش دیکھ۔ مگر شیطان صرف اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، دوسرے کو نہیں خوش، اور جو صرف اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہے دوسرے کو نہ چاہے، سمجھنا وہ شیطانی فطرت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرے کو بھی خوش دیکھنا چاہے وہ ایمانی فطرت۔ تو شیطانی فطرت کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ انسانی فطرت کیا ہے اور شیطانی فطرت کیا ہے اور ایمانی فطرت کیا ہے۔ جب ہر فطرت کا انسان کو علم ہوگا تو فطرت ہی اسے نافع اور نقصان کی خبر دے گی۔ خبر کیسے دے گی؟ علم ہوگا فطرتوں کے مطابق تو علم ہمیں اس فطرت کی خبر دے گا۔ تو علم کے بغیر تجھے کسی نفس کی فطرت کا بھی علم نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نافع و نقصان کو بھی نہیں حاصل کر سکتے اگر تمہارے پاس علم ہو۔